اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لاکھ عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، فرمایا کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جتنے گروہ ہیں، یہ لفظ فرقہ گروہ کو کہتے ہیں، جتنے گروہ بمعنی قبیلہ، گھرانے، شہر، دیہات، یہ سارے معنی علماء نے مراد لیے ہیں کہ جتنے گھرانے ہیں، جتنے قبیلے ہیں اور جتنے شہر دیہات ہیں، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ان میں سے کچھ لوگ جائیں اور دین سیکھ کے واپس آئیں؟ سمجھے کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ یعنی اللہ خود فرما رہا ہے کہ جتنے یہ گروہ ہیں، گھرانے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اپنے کچھ افراد کو دین سکھائیں، ان کو بھیجیں دین سیکھ کے آئیں۔ کیوں؟ فرمایا لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، فرمایا جب وہ واپس آئیں گے نا تو اپنی قوم کو ڈرائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر عمل وہ دنیا کے مطابق نہیں کریں گے بلکہ اپنے رب کے دین کے مطابق عمل کریں گے۔ اب یہاں پر دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات، اگر سارے علم دین حاصل کرنے لگ جائیں نا تو پھر یہ جو نظام دنیا ہے یہ تعطل کا شکار ہو جائے گا۔ اس واسطے فرمایا کچھ بندے علم دین حاصل کر لیں، اور اگر یہ کسی ایک گھرانے میں سارے کرنا بھی چاہیں تو منع بھی نہیں ہے، لیکن اس کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ کچھ کما کے گھر بھی چلائیں اور کچھ دین بھی سیکھتے رہیں، چونکہ دین سیکھنے اور دین کی خدمت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بعد میں لوگوں سے مانگنا پڑے۔ یاد رکھ لیں، یہ اپنی بات ہو رہی ہے، باقی دین کا کام مانگنے سے ہی ہوگا، یہ اپنی ذات کی بات ہو رہی، دین کا کام مانگنے سے ہوگا۔ اور اگر آپ شکر کریں، آپ سے کوئی مانگتا ہے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، کتے تو انہوں آپ نہیں دین جانا پہندا، یہ شکر کریں آپ سے کوئی مانگ رہا ہے اور باعتماد بندے ہیں کہ آپ ان کو دے دو تاکہ ادارے میں لگ جائے اور آپ کا کام بھی ہو جائے، کوئی ایک بچہ بھی پڑھ جائے گا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دین کا کام مانگنے سے ہوگا، لیکن جو دین سیکھنے والے ہیں ان کو چاہیے بہرحال وہ اپنی کفالت کا نظام خود درست کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرا رب فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کیوں نہیں ہوتا ایسا کہ جتنے قبیلے گروہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کچھ بندے بھیجیں نا لیتفقہوا فی الدین، جو دین سیکھ کے آئیں۔ اور فائدہ کیا ہے؟ وہ آ کے تمہیں دین سکھائیں گے۔ ایک بندہ سیکھ جائے نا اور کچھ نہیں تو کم از کم مسئلے تو بتائے گا نا ہمیں، اور ہمارا آگے جو کمان ذمہ دارہ ہے، کاروبار ہے، ہماری شادیاں ہیں، ختم درود ہے، یہ سارے شریعت کے مطابق ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں بھی علماء نے فرمایا، جس کی طرف استاد محترم قبلہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر مرد سیکھ جائے تو ایک مرد سیکھتا ہے، بڑی بات ہے اگر وہ آگے ٹرانسفر کر پائے، اچھی بات ہے، لیکن عمومی طور پر اس کا زیادہ پھیلاؤ ہو نہیں پاتا، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے پھر وہ بہت کام کرتے ہیں۔ لیکن جب عورت سیکھ جائے تو وہ صرف ایک عورت نہیں سیکھتی، سمجھو اس کے سارے بچے سیکھ گئے، اس کا سارا گھرانہ سیکھ گیا ہے۔ چونکہ ہم دین سیکھا ہے نا، ہم زیادہ ٹائم گھر میں نہیں رہتے، مرد زیادہ دیر گھر سے باہر رہتا ہے، تو اگر یہ دیندار ہے بھی سی تو دین سارا باہر ہے، جہاں گیا دین اس کے ساتھ ہے۔ عورت گھر میں ہے، وہ جب بھی گھر میں ہے دین تمہارے گھر میں ہے۔ تو اس واسطے بچوں کو بھی تو یہ اس میں ہونا یہ چاہیے، ایک بچہ اور ایک بچی کم از کم اس کو گھر میں ضرور عالم بنا لینا چاہیے۔ اور یہ میں نے مشورہ دیا ہے، ویسے حقیقت یہ ہے کہ بچہ کم از کم ایک ہونا چاہیے اور بچیاں ساریاں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے گھر چلے جانا ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات کو؟ تو وہ دین سیکھی ہوئی ہوں گی تو انشاءاللہ اگلی جو نسلیں ہوں گی وہ ساری دیندار ہمیں دیکھنا میسر آ جائیں گی۔ تو یہ قرآن مجید میں میرا رب خود ارشاد فرما رہا ہے، اور لاجک میں نے بتا دی کہ کچھ بندے کیوں سیکھیں تاکہ باقی دنیا کا کام بھی کرتے رہیں، اور سیکھنے والے کیوں سیکھیں کہ وہ آ کے تمہیں بتائیں اور تمہاری جو دنیا ہے وہ بھی اسلام کے مطابق ہو جائے۔ اور یہاں پر اگلی بات بھی سن لیجئے، یہ جو علم دین حاصل کرنا ہے اور یہ علم بالخصوص حاصل کرنا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ۔ استاد صاحب نے آپ کو حدیث سنائی، میرے کریم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے، قرآن سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے۔ ہمارے یہاں بہترین عہدے والا کو سمجھا جاتا ہے، پیسے والے کو، کاروبار والے کو، ذمہ دار کو، لیکن مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں بہترین قرآن والا ہے۔ بہترین کون ہے؟ قرآن والا ہے، جو پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے۔ او جی میں بابا جی کہیں سر نا دنیا پٹھی ہوئے تو پاویں سیدھی ہوئے، گل اوہی حق ہے جڑے مدینے دے تاجدار نے فرمائی ہے۔ جو میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے بہتر ہیں،
تو یہی بہتر ہے، یہ ماننا پڑے گا. اور اس پر کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، جتنا مرضی اس یعنی شعبے پر تنقید کر لے، عید والے دیہاڑے وہ تنقید کرنے والا بھی ساڈے پیچھے ہی کھڑا ہوندا ہے، جمعے والے دن ساڈے پیچھے ہی کھڑا ہوندا ہے، جنازے والے دن ساڈے پیچھے ہی کھڑا ہوندا ہے. تے میں کہا ٹیل تو سارا سال لایا ہے تے چھٹی تے آیا تے پھر ساڈے پیچھے ہی کھلوتا ہے. کہہ لو سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ بہتر دین والے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو بہتر ہیں ان کو عہدہ بھی تو بہتر ملا ہے، اور کون سا عہدہ ہے؟ مصلی رسول. اس سے بہتر کیا عہدہ ہو سکتا ہے؟ اس واسطے اگر آپ چاہتے ہیں ہم بہتر بندے بن جائیں تو پھر قرآن سیکھیں بھی صحیح اور سکھائیں بھی صحیح. اور پھر یہی تو بات ہے